मेरा नाम आयशा है। ये कहानी मेरी बेटी आयज़ा और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं शादी के 2 साल बाद ही बेवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ। मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी, और मेरे अब्बू, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वो मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे अब्बू दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसीलिए वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे, और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा शोहर सरकारी स्कूल में एक चौकीदार था। हमारी 13 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन स्कूल से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वो भी मेरा साथ छोड़ गए। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरी माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था, और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं थे। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम असद था और मेरी बेटी का नाम आयजा था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते आयजा 16 साल की हो गई और असद 15 साल का हो गया। फिर एक दिन अचानक असद के पापा यानी मेरे दूसरे शौहर इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे शौहर भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की फिक्र नहीं होती थी, और मेरे घर में ही एक करियाने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि ये आवाज तो असद के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। देखते ही मैं हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं असद तो उस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो असद वहां नहीं था। वो बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि ये तो अच्छा हुआ कि असद को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं उसके पापा को क्या मुंह दिखाती? लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर किचन में डाल लिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था, और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो सकते थे। अब वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी, क्योंकि मेरे शोहर ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से 3 कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। असद तो सुबह उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि आयजा अभी तक सो रही थी। वो तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वो इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज भी दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि इसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही असद को बोला कि पास के ही डॉक्टर
डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब आयज़ा को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वो उसी चादर को धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाओ, नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो तभी तो ठीक होगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए, हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम इसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वो सो गई और असद भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो बहुत ही मेहनती था, घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन असद ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वो देर से आया था और आयजा भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी किचन में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने शोहर को याद कर रही थी। मेरा दूसरा शोहर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी असद को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सुतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वो इस घर में अकेला ही मर्द था, वो हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि वो आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। फिर अगले दिन सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। आयजा फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था, इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे, पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर दोबारा से कैसे की इतनी कमजोरी हो गई? आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वो चले गए। फिर जब आयशा को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वो क्या कर रही है। वो तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि वो जो भी कर रही थी वो सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वो ये सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तब से ही वो ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। असद उसके लिए था तो सुतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमजोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वो आसपास भी ऐसे देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं किचन की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया
اور دوائی دی۔ دکان بھی اچھی نہیں چل رہی تھی، ہماری دکان پر کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا، صرف بچے ہی گولیاں اور ٹافیاں لینے آتے تھے جو 5-10 روپے دے کر چلے جاتے تھے۔ اس طرح سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتائی۔ اسد کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے سے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بات بتا دیتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا، لیکن میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی کو اچھی چیزیں کھلاؤ، لیکن گھر میں تو دال روٹی کے بھی پورے پیسے نہیں ہو رہے تھے۔ گھر کا خرچہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے اسد اور عائزہ کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ تم نے تو ابھی سے ہی اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اب تو تمہیں پتا ہے نا، میں تمہاری زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں، صرف 2-4 ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دن تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ صبح صبح ہی میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر چھت پر سکھا دیا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا کھا رہی ہو تم ایسا، اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران ہو گئی اور اس نے کہا ماں، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ لگتا ہے آپ نے آج کوئی فلم دیکھی ہے یا کسی نے آپ کے کان میرے خلاف بھر دیے ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور اگر میں نے اس چادر کو دھو دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ چادر گندی ہو گئی تھی، بس اسی لیے دھو دیا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے، تو دوائیں کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی خرابی ہو رہی ہے۔ اگر مجھے الٹی آ گئی تو اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے جس طرح سے بات کر رہی تھی، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ تبھی اچانک اسد بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ ماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ میں نے اس سے کہا ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایسا تو مجھے بہت ہی پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی میں پوری طرح سے بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتا چل گیا تم دونوں کے بارے میں، اس دن دیکھنا۔ اب مجھے خود پتا نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو باتیں آئی میں وہی بولتی جا رہی تھی، جبکہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو اس وقت سو جانا چاہیے تھا، اور مجھ سے تو شام کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سو جائیں گے۔ میں جب کمرے کے قریب گئی تو وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے، کسی بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہاں، خوش قسمت تو میں ہوں، لیکن ابھی کل پھر سے جب میری طبیعت خراب ہوگی تو ماں مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو جائیں گی۔ کب تک ایسے جھوٹ بولیں گے ہم ماں سے؟ بیٹا بولا بس کچھ دن اور کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ تھی دروازہ اندر سے بند کرنے کی؟ ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا، ان کو دروازہ کھول کر سونا چاہیے تھا۔ میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دیا، لیکن اس طرح سے دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ اور اس کے بعد جب میں نے کمرے میں دیکھا تو ان کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہوں۔ میں نے کہا اتنی دیر میں دروازہ کیوں کھولا ہے؟ تو کہنے لگے ہم سو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولا کرو، تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس وقت جاگیں گے اور کیوں باتیں کریں گے؟ ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کریں گے اور جاگیں گے؟ ہم لوگ تو سو رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کیونکہ وہ دونوں تو ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے ابھی ابھی جاگے ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن میں سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک دن میری بیٹی کے بازو پر نیل کے نشان بھی تھے اور زخم کے نشان تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لگی ہے، لیکن چھری تو انگلی پر لگتی ہے، بازو پر نہیں۔ میری بیٹی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، کبھی اس کے بدن پر عجیب عجیب طرح کے نشان ہوتے تھے، اور کبھی اٹھ کر اپنے بیڈ کی چادر دھونے لگ جاتی تھی اور مجھے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا میں ویسا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری غلطی تھی، میں نے آگ اور پانی کو کیوں ایک ساتھ رکھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ جوان لڑکا اور لڑکی کو مجھے ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں سونے دینا چاہیے تھا۔ غلطی تو میری ہی تھی، مجھے ان سب باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اسد تھا تو عائزہ کا سوتیلا ہی بھائی، نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جوانی کی اس عمر میں بچے بری سنگتوں میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ سگا بھائی تو سگا ہوتا ہے اور سوتیلا بھائی سوتیلا، تو پھر میں کیسے سوتیلے بھائی بہن کو ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی؟ یہ میری ہی غلطی تھی۔ جب ہم ہی بچوں پر دھیان نہیں دیں گے پریشانیاں تو پیدا ہوں گی۔ اچھی بری باتوں کا دھیان تو ہمیں ہی رکھنا ہوتا ہے۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں اور نادانی میں ہی بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے جیسے خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے، اگر یہ سارے صحیح ہو گئے تو پھر سارا کا سارا قصور میرا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی پر نظر رکھی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا، میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری دوائی ہے، اس پریشانی کے لیے یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر وہ گولیاں دی۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ کس چیز کی گولیاں اس کو دے رہا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو پریشانیاں یہ دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور یہ دوائیاں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی تھی؟ میری بیٹی نے وہ دوائیاں فوراً سے پکڑ لی اور ان کو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا۔ بیٹے نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تو پھر اگلے دن تم بے ہوش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور 2-3 دن تک تو میری بیٹی واقعی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد شاید اس کی وہ گولیاں ختم ہو گئی اور ایک دن بعد پھر سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میں نے آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ میں نے وہ چادر بہت ہی ہوشیاری سے بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طے کر کے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے کھول کر دیکھنا تھا کہ اس پر ایسا کیا لگا ہوتا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی تھی اور یہاں تک کہ اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کرتی۔ جب میں نے چادر کو کھول کر دیکھا تو پہلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب میں نے دھیان سے دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس چادر پر سفید سفید بال تھے اور پوری چادر بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کس چیز کے بال ہیں، کیونکہ یہ بال بالکل سفید اور چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ میں حیران ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بیٹے اور بیٹے کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی، اس لیے سارا کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ تب تک میری بیٹی کو یہ پتا چل ہی گیا کہ چادر میں نے دیکھ لی ہے، تو وہ فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ماں وہ چادر کہاں ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تو میں نے دھو کر ڈال دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، اس چادر پر جو بھی لگا ہوا تھا مجھے بتا دو یہ سب کچھ کیا ہے، تم مجھ سے اتنے دنوں سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں پریشان ہو گئی ہوں، میرے دماغ میں بہت برے برے خیال آ رہے ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور پھر میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ماں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے، گھر کی دکان بھی نہیں چل رہی تھی اور بھیا بھی کچھ خاص پیسے نہیں کما رہے تھے، لیکن ہمیں کوئی ایسا کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے۔ پھر بھیا کے ایک دوست نے اس کو ایک کام دیا۔ دراصل اس نے کچھ بہت ہی نسلی قسم کے بلی کے بچے رکھے ہوئے تھے جو کہ 3 سے 4 کی تعداد میں تھے، لیکن ان کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے ہمیں ان بچوں کو سنبھالنے کا کام دیا
اور اس کام کے بہت سارے پیسے دیے۔ دراصل بھیا بھی پورا دن وہیں ہوتے تھے، لیکن رات میں بھیا کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، اس لیے ان بلی کے بچوں کو کمرے میں لے آتے تھے اور میں ان کو سنبھال لیتی تھی۔ انہی کے بال صبح چادر پر لگے ہوئے ہوتے تھے جس کو میں صبح دھو دیتی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ مجھے بلی کے بچوں سے الرجی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں صبح کو بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھیا نے مجھے جو دوائیاں لا کر دی تھیں وہ بھی اسی چیز کی تھی تاکہ میری الرجی کم ہو جائے۔ ماں بھیا کا وہ دوست بہت امیر ہے، وہ اس کام کے ہمیں بہت زیادہ پیسے بھی دے رہا تھا۔ وہ ہمیں ایک دن کے 1000 روپے دے رہا تھا، اور آج ان بچوں کا ہمارے گھر میں آخری دن تھا، کیونکہ اب وہ انہیں لے کر دوسرے شہر چلا گیا ہے اور ہم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ ہم اس کمرے کی چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لا سکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو پالتو جانور پسند نہیں ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آپ نے تو نہ جانے ہمارے بارے میں کیا کیا سوچ لیا، ہم پر اتنا شک کیا۔ آپ نے ہمارے بارے میں جو باتیں کی وہ ہمارے دل میں تیر کی طرح جا کر لگتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہم اس کے کیا لگتے ہیں۔ اس کا باپ تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتے دار بھی تو ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جا کر بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی بہن ہی مانا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ پورا دن وہ کام کرتا تھا، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا، دن بھر تو وہ بیچارہ محنت کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ رات کو تم آرام کیا کرو، بچوں کو میں دیکھ لوں گی، اس لیے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اور مجھے خود پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا سوچا۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں جتنا غلط سوچ رہی تھی، میرے بچے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھے تھے۔ اتنی غلط باتیں میں نے ان کے بارے میں سوچی جتنی مجھے سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے یہ بات اسد کو نہیں بتائی، عائزہ نے بھی اس کو کچھ نہیں بتایا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا، کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد ہم نے اس کمرے کی چھت ڈلوا دی اور اب ہمارے گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم نے بہت محنت کی، میری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے، آہستہ آہستہ اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا تھا، لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اور اچھے بچے دیے۔ اللہ کے کرم سے میرے دونوں بچے بہت ہی محنتی ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے محنت کے دن ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور میں بھی کچھ خاص کر نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا ان کو احساس تھا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہاں جاتی؟ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں اور ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایسی ماؤں کو نصیحت کروں گی کہ بچوں کے ساتھ اس معاملے میں تھوڑی احتیاط ضرور کریں اور وہ غلطی نہ کریں جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہے۔ مجھے دونوں کو ایک کمرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو نہ ہوا اور وہ ہو بھی سکتا تھا، اور اگر وہ ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میرے بچے تو سمجھدار تھے، شاید میرے ساتھ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، ان کی زندگی پر بھی دھیان رکھیں اور وہ کب کیا کر رہے ہیں اس بارے میں پوری جانکاری رکھیں، اور بچوں پر پیار کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سختی بھی رکھیں، اور وہ کیا غلطی کر رہی ہیں کیا نہیں، ان سب باتوں کے بارے میں ان سے جانکاری لیتے رہیں، اور اس بات کا دھیان رکھیں جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ آپ سے بھی یہی سب کہوں گی کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔